السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن دورہ قرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج سورہ آل عمران آیات 92 سے لے کر 101 کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ گزشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کوئی چیز کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور نہ اس دن صدقہ و خیرات کا موقع ہوگا۔ صدقہ و خیرات کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد یہاں آدمی جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن اسے وہاں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کی اسی طرف رہنمائی کی ہے۔ تم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رحمت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اس کی راہ میں اپنا مرغوب اور محبوب مال خرچ نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ یعنی جب تک مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کرو گے تو اس سے ثابت ہوگا کہ تمہارا ایمان سچا ہے اور تمہارے دلوں میں نیکی اور تقوی موجود ہے۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے۔ جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے پر بند ہیں، نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں جب تک اس بت کو وہ توڑ نہ دے۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشرع کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ترغیب ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں مقدور بر اپنا محبوب مال خرچ کریں۔ لن تنالوا البر، تم کبھی بر حاصل نہیں کر سکو گے۔ بر میں ہر قسم کی نیکی اور ثواب کے کام شامل ہیں جو کرنے والے کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ اس انفاق میں عمدہ اشیاء خرچ کرنا بھی شامل ہے اور خود ضرورت مند ہوتے ہوئے ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں دینا بھی شامل ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ دل پسند اور مرغوب و محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں۔ جس قدر یہ خوبی کم ہوگی اتنا ہی اس کے نیک ہونے میں نقص ہوگا۔ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے دل پسند اور مرغوب اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں۔ جس قدر یہ خوبی کم ہوگی اتنا ہی اس کے نیک ہونے میں نقص ہوگا۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اسے بخوبی
جانتا ہے۔ دراصل آیت کے پہلے حصے سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے دلی محبت نہ ہو اسے خرچ کرنے پر ثواب نہیں ہوگا۔ اس جملے سے اس وہم کو دور کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بندوں کو ہر انداز سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، کم ہو یا زیادہ، دل پسند چیز ہو یا نہ ہو۔ البتہ دل پسند چیز نیکی کا کمال ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بندوں کو ہر انداز سے خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، کم ہو یا زیادہ، دل پسند چیز ہو یا نہ ہو۔ البتہ دل پسند چیز نیکی کا کمال ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی، کہاں خرچ کی، کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی معبود چیز جس طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص حسن نیت سے خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ سے بدلہ کی امید رکھو۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی، کہاں خرچ کی، کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی محبوب چیز جس طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص کے ساتھ حسن نیت سے خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ سے بدلہ کی امید رکھو۔ ہاں، اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب عزیز چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی ثواب تو ہر چیز کے خرچ کرنے میں ملے گا، لیکن جس چیز سے دل بہت زیادہ لگا ہوا ہو اس سے خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے۔ یعنی ثواب تو ہر چیز کے خرچ کرنے میں لگے گا، لیکن جس چیز سے دل بہت زیادہ لگا ہوا ہو اس کے خرچ کرنے میں بہت بڑا درجہ ہے۔ یہاں یہود و نصارہ کے ذکر کے ساتھ یہ آیت اس لیے بھی نازل فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست اور گدیاں بہت عزیز ہیں، جس کی وجہ سے یہ نبی کے تابع نہ ہوتے تھے۔ ان کو بتایا گیا، نبی کے تابع وہ نہ ہوتے تھے، ان کو بتایا گیا کہ جب تک وہی اللہ کے راستے میں نہ چھوڑیں گے درجہ ایمان نہیں پا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ اپنی ریاستیں اور اپنی گدیاں نبی کے راستے میں نہ چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں نہ چھوڑیں گے، درجہ ایمان نہیں پا سکتے۔ اس آیت کی گزشتہ آیت سے مناسبت اس طرح سے ہوئی کہ وہاں کافر کا مال خرچ کرنا بیکار بتلایا گیا تھا۔ اب اس کے بالمقابل بتلایا گیا کہ مومن جو خرچ کرے اس سے نیکی میں کمال پیدا ہوگا۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں کافر کا مال خرچ کرنا بیکار بتایا گیا تھا، اب اس کے بالمقابل بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو خرچ کرے گا اس سے نیکی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اس مغالطے کو دور کر دیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری، نمائشی دینداری سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسموں، جھوٹی نمائشوں، دینداری شو کرنے کے لیے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی وفاداری کا مقام اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ جب تک انسان اللہ کے لیے اپنی محبوبات کی قربانی کا عادی نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں اللہ کے عہد و پیما کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد بے رحا کا اپنا محبوب باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو الدہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے اپنا پورا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح تمام صحابہ کے پاس جو کچھ بھی ان کا محبوب ہو سکتا تھا اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے،
یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں انہیں کبھی ذرہ بر تذبذب نہ ہوا۔ لن تنالو نیل ان سے ہے، جس کے معنی ہے پانا، معنی اس طرح ہوئے تم ہرگز نہ پاؤ گے۔ آیات 93 سے 95 ان آیات میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کے خلاف ثابت کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاں بعض ایسی چیزیں کھانے پینے کے جائز ہیں جو بظاہر یہود ابراہیمی شریعت میں حرام تھیں۔ فرمایا کیا یہ محض یہود کا افتراء ہے؟ اس جواب کے بعد پھر ان کو اصل ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت دی گئی۔ جب دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ سچا ہے، یہود جھوٹے ہیں، اس لیے اب انہیں یہودیت سے برات کر کے ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی دین اسلام کو اختیار کر لینا چاہیے۔ آیات 96 تا 99 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس آیت میں یہود کے ایک نئے جدال کی تردید ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس پہلا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ سے اپنی اولیت کی وجہ سے افضل ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیسے بنا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور فرمایا کہ سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ جب تک دنیا رہے گی وہ گھر متبرک اور انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ رہے گا۔ لوگ دنیا کے چپے چپے سے یہاں حج اور عمرہ کے لیے آتے رہیں گے اور رہتی دنیا تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اسی کی طرف رخ کر کے۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا جسے اس کی محبت کا دعویٰ ہو اور بدنی اور مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کم از کم عمر میں ایک مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے اور دیوانہ وار وہاں کا طواف کرے۔ اور جو مدعی محبت اتنی تکلیف اٹھانے سے بھی انکار کرے، سمجھ لوگ جھوٹا عاشق ہے۔ اسے اختیار ہے کہ جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، خود محروم رہے گا۔ اس محبوب حقیقی کو کسی کی کیا پرواہ ہے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ان آیات میں ان پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ ہے جو تورات میں خانہ کعبہ کی اولیت، اس کی مرکزیت اور اس کے سرچشمہ برکت و ہدایت ہونے کی باب میں وارد ہیں۔ پھر اہل کتاب کو ملامت کی ہے، جس راہ کی نشاندہی کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، تم اس سے لوگوں کو روکنے اور اس کو گم کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بکتن ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے۔ عربی قاعدہ کے مطابق حرف میم اور حرف با میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ مکہ پورے شہر کا نام ہے، جبکہ بکہ مسجد حرام اور مطاف کو کہتے ہیں۔ یہ طباق سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہجوم کے ہیں، یعنی لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اسے بکہ کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بکا سے ہے جس کے معنی ہے رونے کے، یعنی لوگوں کے یہاں بہت رونے کی وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ آیات 100 سے 101 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ انہیں یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ آیت کا سبب نزول شاش بن قیس یہودی کا واقعہ بنا تھا کہ جب اس نے انصار کی مجلس میں ان کی آپس میں محبت دیکھی تو اس سے برداشت نہ ہو سکی اور ایک یہودی نوجوان کو ان کے مجلس میں بھیجا تاکہ انہیں جنگ بعث کی یاد دلائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کی قبائلی حمیت جاگ اٹھی اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے اور انہیں اللہ کی یاد دلائی، جہلیت کی عصبیت اور اس کی خطرناکیوں کا خوف دلایا۔ اس سے یہ شر ٹل گیا۔ لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے اور آپس میں گلے مل کر داڑے مار مار کر رونے لگے۔ دوسری آیت میں گزشتہ حادثہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر دی کہ مسلمانوں کی جماعت کفر کو قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اللہ اور رسول ان کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کو قبول کر لیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔